سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141، سورۃ الانعام کا 7واں رکوع اور 8ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھائے ہوئے۔ معروشات ان پودوں کو کہتے ہیں جو بیل والے ہوتے ہیں اور پھر کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے سائبان کی طرح چھت کی طرح بنایا جاتا ہے اور یہ بیلیں پھر چھت پر چڑھ جاتی ہیں۔ وہ غیر معروشات اور کچھ بے چھائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ایسے پودے پیدا فرمائے جن میں تنے ہوتے ہیں اور ایسے بھی پودے پیدا فرمائے جن میں تنے نہیں ہوتے، وہ بیل کی شکل میں ہوتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، رنگ اور مزے اور مقدار میں اور خوشبو میں مختلف ہوتے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ، مثلا رنگ میں یا پتوں میں بسا اوقات بعض پھل سے ملتے ہیں، ذائقے میں، تاثیر میں، توانائی میں مختلف ہوتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دو جس دن کٹے۔ معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں جب پھلیں، کھانا تو اسی وقت سے تمہارے لیے جائز ہے، اور اس کی زکوٰۃ یعنی عشر اس کے کامل ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے جب کھیتی کاٹی جائے یا پھل توڑے جائیں۔ لکڑی، بانس اور گھاس کے سوا زمین کی باقی پیداوار میں اگر یہ پیداوار بارش سے ہو تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، یعنی جو پھل، جو اناج پیدا ہو اس کا 10% اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے، اور اگر راہٹ وغیرہ سے ہو تو نصف عشر، یعنی پانی کے کھینچنے میں مشقت ہو، ہم بجلی استعمال کریں یا دور سے پانی بھر کر آئیں اور اس سے کھیتی سیراب کریں، تو نصف عشر کا مطلب یہ کہ 5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ 10 آم پیدا ہوں تو 1 آم اللہ کی راہ میں، یہ عشر ہو گیا، اور اگر 20 آم ہو اور اس میں سے 1 آم ہو تو یہ نصف عشر ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عشر یا نصف عشر جب لازم ہوتا ہے تو اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال میں جب پھل، سبزیاں اور اناج پیدا ہوتا جائے، جتنا اترتا جائے اس میں سے اتنا فیصد نکالنا ضروری ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، بیجا نہ خرچو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسراف کا ترجمہ بیجا خرچ کرنا فرمایا۔ یہ نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے۔ اگر کل مال خرچ کر دیا اور اپنے بال بچوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ خرچ بیجا ہے۔ اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا اور کنجوسی کر رہا ہے تو یہ بھی بیجا اور اسراف میں داخل ہے، جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جاوے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ حضرت زہری کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت، گناہ میں خرچ نہ کرو، یعنی جو مال گناہ میں خرچ کیا جائے، ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، وہ اسراف ہے اور وہ بیجا ہے۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے۔ اگر جبل ابی قبیس
بہت بڑا پہاڑ سونے کا ہو اور اس تمام سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا، اور 1 درہم معصیت میں گناہ میں خرچ کرو تو یہ اسراف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال کو گناہ میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، بے شک بیجا خرچنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اسراف کرنے والے، فضول اڑانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو ضرورت میں مال خرچ کیا جائے، نیکی میں مال خرچ کیا جائے۔ مال گناہ میں خرچ کریں یہ بھی اسراف ہے۔ مال اس طرح خرچ کریں کہ جس کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، یہ بھی اسراف ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے ہیں۔ حمولہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو وزن اٹھا سکتے ہیں، لوگ ان پر سوار ہو سکتے ہیں، اور فرشا ان جانوروں کو کہتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو وزن نہیں اٹھا سکتے، لوگ ان پر سوار نہیں ہو سکتے۔ چوپائے 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو لادنے کے کام میں آتے ہیں، کچھ چھوٹے جیسے بکری وغیرہ جو اس طرح وزن لادنے کے قابل نہیں۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔